آئیے میں آپ کا تعارف شیر شاہ صاحب سے کراتی ہوں، جو ایک گاؤں ہے پشتون گڑھی نوشہرہ میں اور خیبر پختونخوا میں۔ یہ ایک رورل ایریا ہے۔ یہ لوگ کارڈمم، گنا، گندم اور آلو اگاتے ہیں۔ 2010 میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بہت قیامت انگیز سیلاب آیا، سب کے گھروں میں پانی گھس گیا، لوگوں کے گھر بہہ گئے، تباہ ہو گئے۔ شیر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو تھیں وہ وہاں آئیں جو مدد کرنے کے لیے۔ اگر کوئی خاتون یا ایک بزرگ آتے ہیں بس میں اور جوان لڑکا یا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کے گھر کی تربیت ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک بزرگ کو بیٹھنے دیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کا نام تعارف کراؤں گی جو ہمارے ہیرو ہیں، اور یہ اصل میں پاکستان کے ہیرو ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو میں کہتی ہوں ان سنگ ہیروز، ان کا ذکر نہیں سنتے۔ آئیے میں آپ کا تعارف شیر شاہ صاحب سے کراتی ہوں، جو ایک گاؤں ہے پشتون گڑھی نوشہرہ میں اور خیبر پختونخوا میں۔ یہ ایک رورل ایریا ہے۔ یہ لوگ کارڈمم، گنا، گندم اور آلو اگاتے ہیں۔ ان کی بیوی اور 5 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے مڈل ایسٹ میں ہیں جن کے خاندان، ان کے بچے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور 2 بیٹے غیر شادی شدہ ہیں۔ شیر شاہ صاحب کو 20 سال پہلے دل کا دورہ پڑا، اس کے بعد سے وہ کام نہیں کر سکتے اور بچے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 2010 میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بہت قیامت انگیز سیلاب آیا، سب کے گھروں میں پانی گھس گیا، لوگوں کے گھر بہہ گئے، تباہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو بھی اپنا گھر چھوڑ کے لٹرلی سڑک کے کنارے بیٹھنا پڑا بڑے وقت کے لیے، جب تک پانی نہ اترا۔ جب یہ لوگ پانی اترا اور گھر میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک تباہی پھری ہوئی تھی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی اور سامان سارا تباہ ہو گیا تھا۔ شیر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری ایسی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو تھیں وہ وہاں آئیں جو مدد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو دوبارہ ریسیٹل کرائیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اس میں ہی ایک ہیلپ ایج انٹرنیشنل تھی۔ ہیلپ ایج انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے، اور جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے میں جو مدد کرتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک لوگوں کی ایسوسیشن بنائی جو عمردار لوگ تھے، دی اولڈر پیپلز ایسوسیشن، OPAs، اور اس میں شیر شاہ صاحب کو اپنے گاؤں کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تب میں نے احساس کیا جب ہمیں ٹریننگ دی گئی اور ہم لوگ انٹریکٹ کرتے تھے وہاں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، کہ زیادہ تر لوگوں کو یہاں پینشن نہیں ملتی، اور جب ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی خوش قسمت ہو تو اولاد پوچھتی ہے، ہر دفعہ نہیں پوچھتی، اور اتنے زیادہ اکنامک پریشرز ہیں کہ ایک حد سے زیادہ بچے نہیں کر سکتے یا گھر والے نہیں کر سکتے، تو ان کو بنیادی اشیاء کے لیے بھی بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے۔ اور OPA کی ٹریننگ نے ان کے تمام لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو یہ عقل دی، یہ سمجھ دی کہ وہ جو ایلڈر لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے وہ لڑائی کریں اور ان کے حقوق ان کو ضرور دلائے جائیں۔ انہوں نے اولڈر پیپل کے لیے کیمپیننگ 2010 سے ہی شروع کر دی تھی، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو عمردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، تو کہنے لگے ہم سڑکوں پہ بھی نکلے، ہم صوبائی پارلیمنٹ جاتے تھے، ہم جو آفیسرز تھے اداروں کے ان سے ملاقات کرتے تھے، اور سوشل ویلفیئر منسٹر کو بھی کہنے لگے ہم ملے، اور ہم ان سے یہی التماس کرتے تھے کہ جو ایلڈر لوگ ہیں، جو عمردار لوگ ہیں، جس طرح آپ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کا خیال کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کا بھی خیال کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ کہنے لگے ہم نے 4 سال بڑے تگدو میں گزارے، ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم بار بار جاتے رہے، بار بار ان لوگوں کو ملتے رہے، ہمیں یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی تو ہماری سنوائی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت اور صبر کا ان کو پھل دیا۔ انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسنز 2014 پر ان کو یہ کمٹمنٹ دی گئی کہ نیو سٹیزنز ایکٹ لایا جا رہا ہے جو ان کی کاوشوں کا، ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور چند ہفتے بعد 2014 میں ہونے والے اس انٹرنیشنل ڈے کا جو ہوا تھا
یہ لا انوگریٹ ہوا. یہ پہلی لیجسلیشن ہے جو عمردار لوگوں کی پاکستان میں ان کے تحفظات، ان کے رائٹس کا تحفظ کرتی ہے. لا 2014 میں تو پاس ہو گیا، لیکن یہ ان اٹس اسپرٹ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں سے یہ لوگ دوبارہ مل رہے ہیں کہ دیکھیے قانون کا بن جانا کافی نہیں ہے جب تک اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آن گراؤنڈ اس کی ایگزیکیوشن پراپر طریقے سے نہ ہو، ورنہ قانون تو پھر کتاب میں ہی رہ جاتا ہے نا پڑھا ہوا پہلے. لیکن یہ ایک قدم ہے، یہ ایک سمجھیے کہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اب اس کے تحت جو ہم دیکھتے ہیں کبھی بینکس میں ہم جاتے ہیں تو سینئر سٹیزن کاؤنٹر لگا ہوتا ہے، وہ اسی بل کی مرہون منت ہے. یا جو عمردار شخص اگر کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے پاس، وہ جاتا ہے کوئی دوائی خریدنے تو اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ دوائی دی جاتی ہے. اگر وہ ٹیسٹ کرانے ریپیوٹیبل لیبارٹریز میں جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کم داموں میں اس کا رپورٹس جو ہیں اس کی تیار ہوتی ہیں اور کم دام اس سے لیے جاتے ہیں. لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور یہ سوال چلیے آخر میں پوچھتی ہوں تھوڑا سا اس ادارے کے بارے میں. ہیلپ ایج انٹرنیشنل ایک گلوبل ادارہ ہے. ان کا مشن ہے رائٹس اور ویل بینگ جو اولڈر پیپل ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اینڈ ٹو ہیلپ دیم لیو ڈگنیفائڈ اینڈ فلفلنگ لائفز. ہمارا کام ان کے چیلنجز کو فیس کرنا ہے جو ان کو روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، جیسے پاورٹی ہے، جیسے سوشل آئسولیشن ہے. ایسے لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈسکرمنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ ان پالیسیز اور ایسے پروگرامز کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان لوگوں کے مسائل میں ان کے کام آئیں اور معاونت کریں. مگر میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گی. کیا ہمیں کوئی قانون چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں گھر میں یا پبلک میں کسی بزرگ سے کس طرح بات کرنی، ان سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اگر کوئی خاتون یا ایک بزرگ آتے ہیں بس میں اور جوان لڑکا یا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کے گھر کی تربیت ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک بزرگ کو بیٹھنے دیں. یا کاؤنٹر پہ اگر آپ کے پیچھے کوئی زیادہ عمردار ہیں تو آپ ان کو راستہ دے دیں، اور ان کو پہلے اپنا، یا آپ دکان پہ ہیں تو ان کو پہلے اپنی گروسری کر لینے دیں. یہ تو ایک گھر کی تربیت کی بات ہے نا. یا آپ یہ بھی ہمیں کوئی قانون بتائے گا؟ یا اگر کوئی شخص کسی نے وزن ذرا اٹھایا ہوا ہے اور آپ وہ جو وزن ہے وہ ان کو ہیلپ کر دیں کہ جی میں اٹھا کے آپ کی گاڑی تک پہنچ، خیر آج کل تو حالات ایسے وہ سمجھیں گے کوئی چور ہے اور لے کے میری گروسری بھاگنا چاہ رہا ہے. بٹ جنرلی مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو بڑے پیار سے ایک اسمائل دے دیں. مجھے میرے خیال میں 15 سال ہو گئے اس واقعے کو، مجھے آج تک یہ واقعہ یاد ہے. پوٹ پوری کے باہر ڈیفینس میں وائی بلاک میں کون آئس کریم کا سٹال لگتا تھا. تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ اندر گئے تھے پتہ نہیں کیا لینے. میں نے کہا نہیں یار میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں. میرے ساتھ ایک عمردار انکل آنٹی تھے، تو میں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. دونوں باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں اور کون آئس کریم کھا رہے ہیں نا. دے ور ریئلی ہیونگ اے نائس ٹائم. تو آنٹی نے ایک دم ریئلائز کیا کوئی دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر میاں کے کندھے کو ہاتھ لگایا، انہوں نے بھی میری طرف دیکھا. تو پھر مجھے اشارہ، میں نے ان کو بڑی پیاری اسمائل دی، انہوں نے اتنی محبت سے مجھے اسمائل ریٹرن کی، اور آنٹی نے کون کو کر کے اشارہ کیا کہ تمہارے لیے منگواؤں، تم کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں آنٹی تھینک یو سو مچ. یو نو اٹ از کوئی بڑا نہیں کرنا کام، چھوٹے چھوٹے محبت کے انٹریکشنز. آپ کو نہیں پتا کس کو گھر میں کتنا پیار مل رہا ہے، کتنی اٹینشن مل رہی ہے. میں پرسوں گئی اپنا گھر کا ٹیکس جو آتا ہے دینے کے لیے سال میں ایک دفعہ، تو میرے آگے ایک مجھ سے کافی زیادہ عمر کی خاتون تھی، وہ کھڑی ہوئی تھیں. تو میں نے جا کے، میں نے جو میری عادت تھی، میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگی وعلیکم السلام.
جانتی ہوں آپ کو. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا سلام کرنے کے لیے واقفیت تو ضروری نہیں ہے. بہت خوش ہوں, بہت خوش. کہنے لگی جیتی رہو بیٹا. میں نے کہا آپ میری کیا عمر سمجھ رہی ہیں, ویسے تھینک یو دعا کا. کہنے لگی میں 72 ہوں. میں نے کہا بس ہماری آپ کی عمر میں 10 سال کا ہی فرق ہے, زیادہ نہیں ہے. اوپر سے نیچے تک مجھے انہوں نے بڑے غور سے کہا اچھا. پھر خیر انہوں نے میرا نمبر لیا. کہنے لگی میں ضرور آپ سے ملنا چاہوں گی. یو آر اے ویری نائس پرسن. نو آئی وازنٹ نائس. میں نے وہ کیا جو میرا فرض تھا. مگر ہم اپنے فرائض کو بھی بیچارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر احسان ہو گیا, ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں کوئی فرض کر کے. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے. اور یہ جو بڑے ہیں, جو ماں باپ ہیں, ان کو بچوں کو یہ سکھانا ہے پہلے اپنے گھر کے بزرگوں کو عزت دے کے, ان کو ٹائم دے کے. پھر آپ باہر گئے ہیں, آپ پارک میں جاتے ہیں, اگر کوئی بزرگ ہیں وہ سوٹی سے اٹھنا چاہ رہے ہیں, ہیلپ کر دو نا یار تھوڑی سی. کل کو آپ بھی اس سٹیج پہ ہوگے ایک دن, اگر آپ خوش قسمت ہوئے اور آپ کی اتنی لمبی عمر ہوئی تو. آج آپ ان کا سوچو, انشاءاللہ اگلی پود کل ہمارا سوچے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.